اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، تمام آل اولاد اور اہل بیت پر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا یہ مقدس بابرکت رحمت والا مہینہ دیا۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جو اس پچھلے سال یہ سوچتے رہے کہ پھر رمضان آئے گا اور ہم اپنی مغفرت کروا سکیں گے، لیکن افسوس کہ وہ آج ہم میں اور آپ میں نہیں ہے۔ کتنے میرے اور آپ کے دوست، یار، رشتہ دار، حلقہ احباب، تعلق رکھنے والے لوگ آج ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، ہر پل کو، ہر ساعت کو اپنے لیے باعث رحمت جانیے۔ جب تک یہ سانس چل رہی ہے، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف رمضان، شعبان، شوال، بلکہ پورے سال کسی بھی وقت، کسی بھی پہر، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جب میں اور آپ اللہ سے مغفرت کا سوال کریں اور اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت نہ کرے۔ اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگیے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کیجئے۔ رمضان المبارک جیسے بابرکت مقدس رحمت والے مہینے کو بھرپور طریقے اللہ کو راضی کیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیجئے۔ یہی میرے اور آپ کے اسلام کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، ان کے بعد صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، علماء، مشائخ، مفتیان اکرام، دین کے ورثاء ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، جہاں ہم تک اور آپ تک دین پہنچایا۔ قرآن مجید، فرقان حمید، مشعل راہ، ہدایت کی کتاب، ہدایت کی کتاب، کتاب شفا۔ اگر میں اور آپ اس شفا والی کتاب کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، عمل کر لیں تو ناظرین کرام، مجھے اور آپ کو کسی تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں، کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں بتایا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات مال کو بڑھاتا ہے، سود مال کو گھٹاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ کوئی شخص روئے زمین پہ ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ میرے اللہ کے پاس نہ ہو، چاہے پھر وہ آسمانوں میں اڑتا پرندہ ہو یا زمین پہ چلتے اشرف المخلوقات، چرند پرند، جن، انس، جانور، سمندروں کے نیچے بہتے ہوئے دریا کے اندر کوئی مخلوق ہے تو وہ صرف اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے کسی بھی شخص کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ ناظرین کرام، یہی میرے نبی کا دین ہے، صحابہ کا دین ہے، صحابہ کی شان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھائیے، پڑھیے، سمجھیے کہ خلفائے راشدین کا دین کیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حکمرانی کی، کس طریقے سے زندگی کو گزارا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے لیے اور آپ کے لیے سیرت، ان کی صحابہ کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ دلوں کو بڑھائیے، ظرف کو وسیع کیجئے۔ اللہ رزق کو بانٹنے سے بڑھا، کما کما کے تھک جائیں گے اگر اپنے رزق کو اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کریں گے، باہر اپنے رشتہ داروں پہ، مستحقین پہ، یتیمین کے اوپر اگر ہم اور آپ اپنا مال خرچ نہیں کریں گے ناظرین، تو یہی مال وبال بن جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں جہنم میں دھکیل دیا؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کا ذکر کیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات دیتے رہو، مال کو بڑھاتا ہے، سود مال کو گھٹا دیتا ہے۔ یہی میرے نبی کی تعلیم ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعلیمات ہیں، جس پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے۔ میں اور آپ زندگی کے جو 60 سال جس پہ مجھے اور آپ کو ناز ہے، فخر ہے، جسے ہم اپنی زندگی، آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں سمجھتے ہیں، یہ دکان، یہ مال، یہ تجارت، یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے، سب یہیں رہ جائیں گے ناظرین کرام۔ میرے اور آپ کے ساتھ صرف ہو جائیں گے جو میرے اور آپ کے اعمال ہیں، اور قیامت کے دن وہی آدمی کامیاب و کامران اور سرخرو ہو جائے گا جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ ناظرین کرام، پھر وہ کس بات سے، مسلک سے تعلق
اس کا جو معاملہ ہونا ہے وہ اس کی نیک اعمالی کے اوپر ہے. اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھیے. خاتم النبیین خاتم المرسلین کے اوپر ایمان رکھے. گردن کو کٹ سکتی ہے ناظرین کرام، لیکن خاتم النبیین اور خاتم المرسلین پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہی میرے نبی کا دین ہے، صحابہ کا دین ہے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں قابل احترام میرے سر کے تاج، میرے پرماننٹ پینلسٹ مفتی ابو ذر غفاری صاحب. آپ کا مشکور اور ممنون ہوں، آپ میرے پروگرام کو ایک مرتبہ پھر جوائن کیا. میرے ساتھ موجود ہیں پرماننٹ پینلسٹ میرے بھائی قابل احترام حافظ حامد رضا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نوجوان ابھرتے ہوئے نعت خواں جناب عاقب علی صاحب، آپ کا مشکور ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں میری بہن قابل احترام سینئر نعت خواں ہیں، مختلف ٹی وی چینلز میں پروگرامز کرتی ہیں، میرے پروگرام میں تشریف لائیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے نعت پڑھی کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئی. میں نے ان کو دوبارہ گزارش کی، سفارش کی، دوبارہ تشریف لائیں. آج بھی ان سے نعت دوبارہ سنیں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے قابل احترام حافظ حامد رضا صاحب کی تلاوت قرآن مجید سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار. سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، احسنت. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا. اللہ احسن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت اعلیٰ. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا. فضلا من الله رضوانا سيماهم فضلا من الله ورضوانا سيماهم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اللہم زد فزد. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت خوب، کیا بات ہے. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، یہ تھے جناب حافظ حامد رضا صاحب، بہترین طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت ہم نے لاسٹ پروگرام کیا شان صحابہ کے اوپر، اور آپ نے کیونکہ وقت کم تھا پروگرام ختم ہوا، ہمارے ساتھ پینل پہ نعت خواں حضرات بھی موجود تھے. ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے تھے. 2 صحابہ اکرام کی شان پر بات ہو چکی تھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. بہت بہت شکریہ حضرت تھانوی صاحب آپ کا اور آپ کے پروگرام مسکراتا رمضان سیٹ انٹرٹینمنٹ پوری ٹیم کا، مینجمنٹ کا.
بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھے موضوع کا انتخاب ہے۔ گزشتہ ہم نے صحابہ اکرام کے اوپر بات کی تھی، 2 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ حضرت عثمان کے ساتھ ذوالنورین بھی لگتا ہے نا؟ 2 نور والا، 2 نور والا ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جی جی یہ بتائیے ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے 2 نور والا، کہ حضور نور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نور، 2 لخت جگر، 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد مبارک میں آئیں، ماشاءاللہ۔ اور حضور نے جب ایک بیٹی کا وصال ہوا تو پھر حضور نے دوسری بیٹی اپنی دی، پھر دوسری کا بھی انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا، حضرت عثمان پریشان تھے، حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تب بھی میں عثمان کے نکاح میں دیتا، ایک کے بعد دوسری۔ ایک روایت میں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تب بھی میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اسی طرح جو بیعت رضوان ہے سورہ فتح کے اندر جس کا تذکرہ آیا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا مکہ مکرمہ، تو مکہ والوں نے ان کو روک لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی وجہ سے کفار سے لڑنے کے لیے اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کون کون میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، ہم عثمان کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ کفار نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے عثمان کو اللہ معاف کرے جو ہے قتل کر لیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہم عثمان کے بغیر جو ہے نہیں جائیں گے۔ قصاص کی کیا شرعی حیثیت ہے، ذرا اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن پہلے آپ حضرت عثمان غنی کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن وہ ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی، اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے۔ وہ بیعت کس لیے کی تھی کہ حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، کون کون میرے ہاتھ پر عثمان کے لیے جو بیعت کرنے کو تیار ہے؟ حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان وہ ہیں کہ حضور بھی جس سے حیا کرتے ہوں۔ حضرت عثمان بہت سخی تھے، جب حضرت عثمان کا آخری وقت تھا، حضرت عثمان طاقت کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان نے مدینے میں جو ہے خون نہیں بہنے دیا، مدینے میں خون نہیں بہنے دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اور کسی کی شہادت کی گواہی جو ہے کوئی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، حضرت عثمان اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لہو کے قطرے گرے۔ وہ قرآن آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت فضائل ہیں، سخاوت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، بہت بلند مقام۔ کنویں کا ہم نے تذکرہ کیا، پانی کی گنجائش نہیں تھی، پانی کی تنگی تھی، حضرت عثمان نے وہ کنواں یہودی سے خریدا۔ سنا ہے کہ اب تک حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ چل رہا ہے؟ جی جی یہ بات بالکل تصدیق یافتہ ہے، سعودی حکومت میں وہاں مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کا باغ ہے۔ جی میں اس میں گیا ہوں میں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو حاضری نصیب فرمائے وہاں کی مدینے کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سخاوت کہ وہ آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ کتنے 300 اونٹ بما ساز و سامان کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں دیے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کے فضائل پر ہم نے بات کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہیں، اور قرآن کے اوپر ان کا لہو گرا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دی، امیر المؤمنین بنے، اور ان کے دور خلافت کے اندر اسلام بہت پھیلا۔ 12 سال 12.5 سال ان کا دور خلافت رہا۔ اس 12 سالہ دور خلافت کے اندر شروع والے 6 سال تو جو ہے اسلام بہت فتوحات ہوئیں، بہت بڑا جو ہے اراضی وہ اسلامی دارالحکومت کے اندر آئی، اسلامی مملکت کے اندر آئی۔ قصاص کا معاملہ ہوا جی یہ کب شروع ہوا؟ یہ جو قصاص کا معاملہ ہے اس لیے قرآن کریم کے اندر ہے کہ کتب علیکم قصاص، کہ قصاص کا بدلہ جو ہے قصاص فرض کیا گیا، کہ کان کا بدلہ کان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ۔
اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے گئے، پھر اس کے بعد امیر المؤمنین سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آئے، خارجیوں نے اور باغیوں نے مدینے پر چڑھائی کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، تو امیر المؤمنین جب حضرت علی بنے، حضرت عثمان کے دور میں حضرت اماں عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام، ان کا یہ تھا کہ عثمان کو قتل کرنے والوں سے قصاص لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی قصاص لیں گے، ہم تھوڑا انتظار کریں، ابھی وہ ایک باغی ہے، باغی زیادہ ہیں، پہلے ہم باغیوں کا جو ہے محاصرہ کریں، باغیوں کو ختم کریں۔ اس میں دونوں صحابہ اکرام کی رائے تھی۔ حضرت علی بھی اس حق میں تھے کہ حضرت عثمان کا قصاص لیں گے، لیا جائے، بالکل لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے جو شہزادے امام حسن و حسین کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا تھا کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ اور کوئی بھی عثمان کے گھر کو کراس کر کے اندر تک نہ پہنچ سکیں۔ صحابہ اکرام کا آپس میں بہت تعلق تھا، محبت تھی، اور بہت زیادہ ان میں آپس میں پیار تھا صحابہ اکرام کا۔ ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو بھی یہی درس ملتا ہے کہ ہم سب نے اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہے، چاہے ہم بھائی ہوں، کزنس ہوں، ہم سب مل جل کے رہیں، محلے دار ہیں، کنبے داری ہے، مل جل کے رہیں۔ یہی میرے نبی کا بھی دین ہے اور میرے صحابہ کا بھی دین ہے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکرات رمضان۔